کیا اسلام نے عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے؟ ایک غیر مسلم کا اعتراض ہے یہ۔ صدیق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ان کے سامنے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ اسلام نے تو عورت کو بے سہارا چھوڑا ہے، آگے اس کی ایک مثال دی ہے۔ ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر کوئی باپردہ خاتون جو اپنے شوہر کی کمائی پر انحصار کرتی ہے اور 10 سال بعد شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کا کوئی بھائی، والد یا بیٹا بھی نہ ہو، تو اب وہ باقی زندگی کیسے گزارے گی اور اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ کیونکہ جوانی ختم ہونے کی وجہ سے اب تو کوئی اس سے نکاح بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں، یہ عجیب بات ہے، یہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ خواتین کثرت سے جاب کریں اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، جیسے ملازمتوں میں، دفتروں میں آج کل خواتین کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، تو اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد اپاہج ہوتے جا رہے ہیں اور اب مرد عورت کو کھلانے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا نقصان ہے۔ اسلام نے اس نقصان سے عورت کو بچایا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے، مرد کے ذمے ہے کہ اس کا ساری زندگی اس کا خرچہ اٹھائے۔ یہ جو آپ نے صورت پوچھی ہے کہ اگر مرد 10 سال بعد عورت کو طلاق دے دیتا ہے، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو دیکھیں، اگر مرد طلاق دیتا ہے تو سب سے پہلے مرد پر اس کا مہر دینا واجب ہے کہ مہر کتنا طے ہوا تھا۔ نمبر 2، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ عورت کے اولاد ہی نہ ہو جو اس کو کما کے کھلانے والی نہ ہو۔ اسلام میں عورت کو ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے بچے جنے، کیونکہ یہ بچے پھر مستقبل میں اس کے کام آئیں گے، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اس کے کام آئیں گے، بیٹیوں سے داماد ملیں گے اور سگے بیٹے تو ویسے ہی کما کے کھلاتے ہیں، تو یہ بہت بعید ہے کہ اس کے اولاد بھی نہ ہو۔ پھر اگر اولاد بھی نہ ہو تو یہ بھی بہت بعید ہے کہ اس خاتون کے ابا کے اولاد نہ ہو، یعنی اکلوتی ہیں اس کی۔ ظاہر ہے جب ڈیورس ہوگی تو اس کے بھائی کہاں ہوں گے؟ تو شریعت میں بھائیوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بہن کی کفالت کریں، یا باپ سے جو وراثت ملی ہے وہ وراثت اس بہن کو دیں، کیونکہ باپ جب کا انتقال ہوا ہوگا اس خاتون کے جس کو طلاق ہوئی تو باپ سے وراثت بھی تو ملی ہوگی نا اس کو، تو اس وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ اور وہ کافی نہیں ہو رہی تو اس کے جو بھائی ہیں وہ ان پر لازم ہوگا اس کی کفالت کریں۔ تو اگر وہ بھی نہ ہو اور باپ بھی نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا اس کا اور ایسا غریب تھا کہ اس کی وراثت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، شاذ و نادر صورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے میاں نے طلاق دے دی، پہلی بات تو دے گا کیوں وہ طلاق؟ اسلام میں مرد کے بعد دوسری شادی کا آپشن بھی ہے۔ اگر یہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اٹریکشن ختم ہو گئی ہے، تو اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے، بھائی آپ اس کو رکھو اور آپ ایک اور شادی کر لو، اس کا بھی خرچہ اٹھاؤ، اس کے آپ سے تعلقات رہے ہیں، یہ آپ کی یعنی آپ کی رفیقہ حیات رہی ہے، تو آپ ایک اور نکاح کر لیں۔ تو پھر بھی مرد چھوڑ دے اگر، تو یہ بہت ہی کم یعنی اس کی صورت آئے گی۔ اور کیونکہ مرد کو چھوڑنے کے بعد خود بھی تو کہیں نکاح کے لیے پھر خرچہ چاہیے نا اس کو، اور کوئی اچھا رشتہ بھی چاہیے ہوگا، تو ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے کہ مرد نے طلاق دے، نمبر 1۔ نمبر 2، طلاق یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ مرد طلاق بھی دے، عام طور پہ طلاق دیتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ایسی طلاق کے بعد اس عورت کا کوئی باپ موجود ہی نہیں ہے جو اس بیٹی کی کفالت کرے، یہ بھی بہت کم نوبت آتی ہے۔ اور اگر بالفرض باپ موجود نہیں ہے تو باپ وراثت بھی نہ چھوڑ کر گیا ہو، پھر نہ باپ ہے اور نہ باپ کی وراثت ہے، تو پھر بھائی بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بھائی اگر نہیں ہے تو پھر چچا پر لازم ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کی کفالت کرے، چچا نہیں ہے تو چچا زاد بھائیوں پر، یعنی اسلام نے عورت کے جو خاندان کے مرد ہیں نا ان پر اس کے خرچے کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت اگر ابھی مر جائے تو اس کے کس کس وارث کو کتنا کتنا اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا، اگر جائیداد ہوتی تو جتنا جتنا حصہ ملے گا اتنے فیصد اس عورت کی مالی ذمہ داریاں ان لوگوں پر آ جائیں گی۔ تو اسلام نے یعنی یہ ساری جو مالی ذمہ داریاں نا اس خاتون کے جو خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان پر ڈیوائڈ ہو جائیں گی۔ یہ اگر قریبی رشتہ نہیں ہے تو دور کا رشتے کی طرف اب جائیں گے۔ اب اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا، یعنی کوئی دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے، ایسے کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا رشتہ اس کا، ویسے بھی اسلام میں کثرت اولاد کا حکم ہے تو رشتہ داری تو بہت ہوتی ہے مسلمانوں کے ہاں، تو کہیں بھی نہیں مل رہا، چراغ لے کے تلاش کر لیا، یہ سب کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ہلاک ہو گئے تھے، بالکل ہی اکلوتی تنے تنہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں پھر اس عورت کو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اسلامی عدالت اس کو پھر حکومت سے اس کے لیے وظیفہ جاری کروائے گی، اور اس صورت میں اس کے لیے جاب کرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر حکومت ذمہ داری نہیں اٹھاتی تو جاب کرنا بھی جائز ہے اس کے لیے، وہ تو ویسے بھی جائز ہے اس کے لیے مجبوری میں جاب کرنا، اتنے سارے پروسیس کے بغیر بھی اس کے لیے۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جاب کرنا حرام ہے، ہم کہتے ہیں شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ بہرحال مزاج شریعت کا یہ ہے کہ شریعت عورت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ڈالتی ہے، لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے پھر وہ جاب کر سکتی ہے۔
اور لیکن ایسی صورت اسلامی معاشرے میں پیش آتی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی شاذ و نادر ہے. اور اگر بالفرض پیش آ جائے تو اتنا امکان تو ایک اچھی بھلی عورت کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اچھی بھلی عورت ہو جو شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو اور اسے خدا نخواستہ اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے اور پھر اس کے ابا بھی مر جائیں اور یا یہ خود ہی گاڑی کے نیچے آگے مر جائے، تو حوادث کا تو پھر کوئی وہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ان کا امکان تو بہرحال موجود رہتا ہے. تو جیسے دیگر حوادث کا امکان موجود ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو ایسے بھی حادثے کا امکان موجود ہے لاکھوں میں کسی ایک خاتون کا کہ اس کا باپ بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، چچا بھی نہ ہو، کزن بھی نہ ہو، بھتیجا بھی نہ ہو، بھانجا بھی نہ ہو، کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں اس کا، اور پھر طلاق بھی ہو جائے اور پھر اس کے پاس پہلے سے وراثت کے پیسے بھی نہ ہوں اور پھر جاب بھی نہ مل رہی ہو. تو ظاہر ہے ایسی نادر صورتوں کو دیکھ کر قانون نہیں بنایا جاتا، قانون جو اسلام نے بنایا وہ عمومی حالات کو دیکھ کر. تو ایسی نادر صورتوں میں پھر وہ مسلمانوں پر لازم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں، یا وہ جاب کر سکتی ہے یا حکومت اس کے ساتھ تعاون کرے گی.